سارے نبی ستارے ماہ تمام آقا، بے شک سارے نبی ستارے ماہ تمام آقا، آدم سے تاب عیسیٰ سب کے امام آقا، کہتے سبحان اللہ۔ سارے نبی ستارے ماہ تمام آقا، آدم سے تاب عیسیٰ سب کے امام آقا، آدم سے تاب عیسیٰ سب کے امام آقا، ایسے ذیشان ہے حضور میرے اعلیٰ انسان ہے حضور میرے اعلیٰ انسان ہے حضور میرے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں جاری کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں پرکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے عملوں کو بنا سنوار کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی پسند کے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، ہمارے حضرت جی یہ واقعہ سناتے تھے، کئی مرتبہ رو پڑتے تھے، فرماتے تھے کہ اس نے 300 سال عبادت کی تھی۔ فرماتے میں جب سوچتا ہوں نا کہ ہماری تو زندگی بھی 300 سال نہیں ہے، عمر بھی 300 سال نہیں ہے، اس نے 300 سال عبادت کی تھی، کتنے اس نے سجدے کیے ہوں گے، کتنی اس نے تسبیحاں پڑھی ہوں گی، کتنے اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اور اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور اس کا ایک سجدہ 300 سال کیے ہوئے سجدوں میں سے ایک سجدہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ بات ہے جو بڑوں بڑوں کو لرزا دیتی ہے، جو بڑوں بڑوں کو جو ہے وہ کانپنے پہ مجبور کر دیتی ہے اور بڑوں بڑوں کے مان توڑ دیتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے اور دیکھ رہے ہیں ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا ہے جو چہچہا رہی ہے، اڑتی ہے، ایک ٹہنی پہ بیٹھتی ہے، پھر اڑتی ہے دوسری ٹہنی پہ، تو اس کو دیکھ کے نا تو ایک تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لی اور پھر فرمایا کاش کہ میں بھی اس چڑیا کی طرح ہوتا، پتہ نہیں ابو بکر تیرا کیا بنے گا۔ اور یہ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان کو اللہ رب العزت جنت کے اس مقام میں پہنچائیں گے جہاں اللہ اپنے محبوب کو پہنچائیں گے، یعنی ان کا مکان اور نبی علیہ السلام کا مکان ایک ہی ہوگا، بس اوپر نیچے والی منزل کا فرق ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے جو ہے وہ جنت کی مٹی سے بنایا، جو مٹی بچ گئی اللہ نے اس سے ابو بکر کو بنایا، اور جو اس سے بچ گئی اللہ نے اس سے عمر کو بنایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جہاں کی مٹی تھی وہاں پہنچ گئی، جہاں میرے محبوب آرام فرما ہیں ابو بکر بھی وہیں آرام فرما ہیں، جہاں ابو بکر آرام فرما ہیں عمر ابن الخطاب بھی وہیں آرام فرما ہیں، ان کی قسمت پہ قربان جائیں۔ لیکن دیکھو کیسے ڈر رہے ہیں، کیسے کانپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تیرا بنے گا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کر کیا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور خود سے بنا رہے ہیں نہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، گھر بھی بنا رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی پورا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ کیا رہے ہیں، اللہ نے ان کی اس بات کو نقل کیا، ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
العلیم. وہ وقت بڑا یادگار ہے, وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. وہ تو لوگوں کو ایسا قابل یادگار وقت ہے کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ وقت کیسا یادگار وقت تھا کہ جب ہمارا خلیل جو ہے وہ ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا, اور اس کا بیٹا اسماعیل اس کے ساتھ مزدور بن کر, یہ دونوں باپ بیٹا میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, میرا گھر جو ہے وہ بنا رہے تھے, اور کہہ کیا رہے تھے, ربنا تقبل منا, اللہ اس عمل کو تو ہم سے قبول فرما لے. تو نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے, اور حضرات صحابہ اکرام بھی رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں 6 مہینے ہم رمضان کا انتظار کرتے رہتے تھے, اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. جب رمضان نصیب ہوتا تو خوب ڈٹ کے ہم اعمال کرتے تھے, اور پھر اگلے 6 مہینے ہم رمضان کے اعمال کی قبولیت اللہ سے مانگتے رہتے تھے. اللہ رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی تھی, قبول کر لینا, روزے رکھے تھے, قبول کر لینا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, تو مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. تمام احباب محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھ لیں. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد.
سب کے سلطان ہیں حضور میرے، اعلیٰ انسان ہیں حضور میرے، سب کے سلطان ہیں حضور میرے، اعلیٰ انسان ہیں حضور میرے، اعلیٰ انسان ہیں حضور میرے، سب کے سلطان ہیں حضور میرے، اعلیٰ انسان ہیں حضور میرے، اعلیٰ انسان ہیں حضور میرے، سارے نبی ستارے ماہ تمام آقا، بے شک سارے نبی ستارے ماہ تمام آقا، آدم سے تاب عیسیٰ سب کے امام آقا، کہتے سبحان اللہ، سارے نبی ستارے ماہ تمام آقا، آدم سے تاب عیسیٰ سب کے امام آقا، آدم سے تاب عیسیٰ سب کے امام آقا، ایسے ذیشان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، سب کے سلطان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، قیصر و کسریٰ کے پتھر ہلا دیے ہیں، قیصر و کسریٰ کے پتھر ہلا دیے ہیں، جس نے عرب کے بت سارے گرا دیے ہیں، جس نے عرب کے بت سارے گرا دیے ہیں، ایسی آذان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، ایسی آذان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، رتبہ میرے نبی کا بتلایا عائشہ نے، رتبہ میرے نبی کا بتلایا عائشہ نے، کھول کے رب کا قرآن فرمایا عائشہ نے، کھول کے رب کا قرآن فرمایا عائشہ نے، مثل قرآن ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، مثل قرآن ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، سب کے سلطان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے، اعلیٰ انسان ہے حضور میرے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے اس ادارہ میں پڑھنے والے بچے کی جو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے صاحبزادہ حافظ عبداللہ صاحب، وہ آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے، جس کے اندر آپ حضرات کے سے یہ بات بتائیں گے کہ اللہ والوں کی مجلس میں، اللہ والوں کی صحبت میں جانا کیوں ضروری ہے اور وہاں کیا کیا ملتا ہے۔ یہ ہمارے اس ادارے کا طالب علم ہے اور ہمارے پیارے حضرت جی دامت برکاتہم کا صاحبزادہ حافظ عبداللہ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور وہ سچے لوگ کون ہیں؟ جن کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، اور دو رنگی سے بچا کر اللہ نے ان کو اپنے رنگ میں رنگا ہوتا ہے۔
انہی مشائخ سے ہمیں علم کا لطف اور عشق الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے خالطوہم لا تکونوا مثلہم، کہ ان کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ میل جول رکھو کہ تم ان کی طرح بن جاؤ، ان کے پاس آنا جانا رکھو، ان کے پاس میل جول رکھو کہ ان کی کیفیات تمہارے اندر آ جائیں، اس لیے کہ ساتھی ہمیشہ اپنے ساتھی کی تباہ کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اور واقعی یہ بات سچی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے بندے کی عادات کو اپنا لیتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اولیاء اللہ کی صحبت اتنی ضروری کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اچھا بتاؤ صحابی بن سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں بن سکتے ہو؟ کہا صحابی تو وہی ہے جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہو، یعنی یہ نعمت صحبت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ، صحابی سے زیادہ کوئی لفظ پسند نہیں فرمایا، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے شاگردوں سے وہی لفظ کا استعمال کرتے، یعنی یہ نعمت صحبت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور تو معلوم ہوا کہ یہ نعمتیں بندے کو صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، یہ وہ ہے اس کے بغیر بندے کو حاصل ہو سکتی تو آج تک پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر سکتے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی صحبت کو اختیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آتا رہا کرے۔ مولا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سز تعالیٰ طاعت بیریا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مشائخ کی صحبت کی دولت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ ذات کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں جاری کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں پرکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے عملوں کو بنا سنوار کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی پسند کے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش اسی بات پر ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کے اعمال
میں سے ان اعمال کا چناؤ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہیں، اور کون ہے جو عمل کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی من مرضی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ انسان کا امتحان ہے کہ اللہ کی پسند والے اعمال کون کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسند والے اعمال کی طرف قدم کون بڑھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حالات امتحان ہے، غربت امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، زندگی کی مشکلات امتحان ہیں۔ نہیں، غربت امتحان نہیں ہے، حالات امتحان نہیں ہے، بیماری امتحان نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام احوال کے اندر امتحان یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مختلف حالات سے متاثر ہو کر نیک اعمال کا دامن کہیں چھوڑ تو نہیں دیتا۔ بعض لوگ امیری کی وجہ سے اعمال چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ رزق کی فراوانی کی وجہ سے اعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہوں نے امیری کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دیا، ان کی امیری ان کے گلے پڑ جائے گی۔ جن کے پاس مال کی وسعت اور فراوانی اور کاروباری مشغولی ہے اور اس میں لگ کر انہوں نے اعمال کو چھوڑ دیا، تو یہ کاروبار کی وسعت ان کو لے ڈوبے گی۔ اور جس نے بیماری کو بہانہ بنا کر اعمال کا سلسلہ ترک کر دیا، تو وہ اس کی بیماری اس کے غارت ہونے کا سبب بن جائے گی۔ اور جو صحت کے نشے میں غافل رہا اور نیک اعمال کو اس نے ترک کر دیا، تو اس کی صحت اس کی بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ تو انسان کی زندگی کی کوئی سی بھی حالت ہو، حتیٰ کہ اگر وہ پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، ساری دنیا کے خزانے لا کے اس کے قدموں میں ڈال دیے جائیں، اور زندگی میں کبھی اس کو کوئی پریشانی اور تکلیف اور دکھ کا سامنا نہ ہو، وہ نیک اعمال میں زندگی گزارتا رہے، جیسے وہ ہنستا ہوا زندگی گزارے گا ویسے ہی ہنستا ہوا وہ جنت میں بھی جائے گا۔ بادشاہت انسان کو اللہ کے قریب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، مال کی فراوانی انسان کو اللہ کے قریب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، مگر ان کی بادشاہت ان کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکی ہے۔ ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے، مگر ان کی بیماری ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کرنے سے رکاوٹ نہیں بن سکی ہے۔ تو زندگی میں انسان کی آزمائش صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا والے اعمال انسان اختیار کرتا ہے کہ یا ترک کر دیتا ہے۔ جس نے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کی پسند والے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا والے اعمال کو اختیار کیے رکھا، وہ جس حال میں بھی ہے وہ انسان دنیا سے کامیاب ہو کر جانے والوں میں ہوگا۔ اور جس نے نیک اعمال کا سلسلہ ترک کر دیا، وہ جس خاندان سے بھی ہوا، وہ جس عہدے پر بھی ہوا، وہ زندگی کی جس بلندی پر بھی ہوا، نیک اعمال کا سلسلہ ترک کرنے کی وجہ سے وہ انسان سیدھا جہنم میں جا پڑے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات کے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس بات پر کہ تم میں سے کون ہے جو عملوں کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے۔
اس بات کو آج کی مجلس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے پہلے سے معمول ہے کہ یہ فقیر بار بار یہی عرض کرتا رہتا ہے اپنے دوستوں کو کہ اگر کسی نے بات کے دوران ادھر ادھر دھیان کیا تو یوں سمجھیں کہ اس نے اپنا آنے کا جو مقصد تھا اس میں بڑا اس نے نقصان کر لیا۔ بے دھیانی انسان کی دین کی بات سننے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا گاڑی چلانے والا بے دھیان ہو جائے تو حادثے کا سبب بنتا ہے، موت جانے کا سبب جو ہے وہ زندگی جانے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح دین کی بات سنتے ہوئے بے دھیانی انسان سے جو ہے وہ روحانی نعمت کے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ آج کل عام طور پر دین کی بات ہم سنتے ہیں مگر پوری طرح اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دین کی بات سنتے ہیں بے دھیانی سے، غفلت سے، ذرا سی بات پر ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنی وقت کو فارغ کیا، اپنی جو ہے وہ مشقت اٹھائی اور سفر کیا اور چل کے اپنے آپ کو یہاں ہم نے اس مجلس میں پہنچایا، تو کامل طور پر فائدہ اٹھانے کا ہم راستہ اختیار کریں کہ ذرا سی ادھر ادھر کی بے دھیانی اور بے توجہی کی وجہ سے ہم اتنے بڑے نفع سے اپنے آپ کو محروم کر لیں تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ سارے دوست محبت سے دروشی پڑھ کے نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم انشاءاللہ بیان کے اختتام پر تک جو ہے وہ اپنا دھیان ادھر ادھر کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو عملوں کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ اعمال کو بنا سنوار کر پیش کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیز کے پسند آنے کا سبب جو ہے وہ عموماً اس کی صفات بنتی ہیں۔ کسی آدمی میں کوئی صفت ہو کہ اس کی صورت اچھی ہو تو وہ اچھا لگتا ہے، لوگ اس کو بار بار دیکھتے ہیں۔ کسی بندے کی سیرت اور اخلاق اچھے ہوں تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مکان، آپ گلی میں سے گزر رہے تھے، خوبصورت بنا ہوا مکان، آپ کی اس پر نظر پڑی تو آپ کھڑے دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کتنا پیارا مکان بنا ہوا ہے۔ کوئی باغیچہ تھا، خوبصورت کوئی منظر تھا تو آپ کی نظر پڑی تو آپ اس کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ تو بعض دفعہ صورت وہ پسند آنے کا سبب بنتی ہے اور بعض دفعہ سیرت اور کمال پسند آنے کا سبب بنتی ہیں۔ بہرحال پسندیدگی کی وجہ صفات بنتی ہیں، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ کئی مرتبہ صورت تو اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر کمال کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اس کو پسند کر لیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا کھیلنے والے کھلاڑی جو ہیں لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے نمبروں کی شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں، نہ وہ ان کے نام سے واقف، نہ خاندان سے واقف، نہ ان کو کوئی آگے پیچھے کا کوئی پتہ، بس وہ اچھا کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے نوجوان بچے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے نمبروں کی شرٹیں جو ہے وہ پہنے پھرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اتنے بد شکل ہوتے ہیں کہ انسان کو ان کی شکل دیکھ کے بھی کراہت آتی ہے، لیکن بہرحال محبت ہوتی ہے ان کے اس کمال کی وجہ سے۔ تو کئی مرتبہ شکل نہیں ہوتی، بات کوئی نہیں ہوتی، لیکن بس پسند آ جاتا ہے۔ عموماً صفات کی وجہ سے پسند آتا ہے لیکن کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے بھی پسند آ جاتا ہے۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے ذرا آپ کو اندازہ ہوگا۔ قرآن مجید سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن ان کو بولنے کے اندر فصاحت نہیں ہے، ان سے صحیح بولا نہیں جاتا۔
اٹک اٹک کے رک رک کے بولتے ہیں. بچپن میں واقعہ پیش آ گیا تھا کہ انگارہ اٹھا کے انہوں نے زبان پہ رکھ لیا تھا، تو اس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی تھی، صحیح بولا نہیں جاتا تھا. اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، وہ بولنے میں بڑے فصیح ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فرعون کو جا کے اس کو دین پیش کروں، دعوت پیش کروں، تو مجھے تو صحیح بولنا نہیں آتا، تو آپ جو ہے وہ میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دیں. وہ مجھ سے زیادہ فصیح بات کرتا ہے، بڑا اچھا بولنے کا ماہر ہے وہ. تو گویا قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بولنے میں فصاحت اور بولنے میں کمال کس کو حاصل ہے؟ ہارون علیہ السلام کو. کس کو حاصل ہے؟ ہارون علیہ السلام کو. اب اس کمال کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے اگر انتخاب کرنا تھا تو ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے کہ وہ چونکہ بولنے میں زیادہ اچھے تھے، ماہر تھے، فصیح گفتگو کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا، پسند کیا تو کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. اللہ کو باوجود اس کے کہ وہ اٹک کے بولتے تھے، رک رک کے بولتے تھے، لکنت کے ساتھ بولتے تھے، لیکن اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا پسند آ گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پسند فرما لیا. پسند کی بات ہے. اب دیکھیے، کشمیر کی طرف آپ سفر کریں، کاغان، نران اور اگلے علاقوں میں آپ جائیں نا، تو بعض جگہوں پر قدرتی خوبصورت مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ بس بندے کا دل کرتا ہے کہ میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہی رہوں کہ یہ کیا ہے. قدرت کا عجیب شاہکار ہے وہ. بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا حسن پہاڑوں میں ہے، اتنا خوبصورت منظر ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے دنیا کے وہ پہاڑ جو بنائے تو خود اس رب نے ہی بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کے اوپر آبشاریں کتنی ہیں اور ان کی ڈیزائننگ کیسی میں نے بنائی ہے اور ان کے اوپر سبزہ کیسا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو جو پسند آیا پہاڑ، جہاں پر اللہ نے اپنا گھر بنایا، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. اللہ نے اپنے گھر کو جو رکھا تو ان پہاڑوں میں جہاں کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے ان پہاڑوں کو پسند کر لیا ہے. میں اپنا گھر یہاں بناؤں گا. دنیا کے حسین اور خوبصورت پہاڑ کھڑے دیکھتے ہی رہ گئے. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی ڈالنے کے لیے، اپنے حسن کا پرتاؤ ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے جس پہاڑ کا انتخاب کیا، وہ پہاڑ طور سینا تھا. اس کے اوپر کوئی سبز پتا نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی خوبصورتی نہیں تھی، کوئی آبشار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس پہاڑ کو پسند کر لیا. بات تو پسند کی ہے، اللہ کو وہ پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نصیب کیا کہ انہیں مدینہ جانا نصیب ہوا، اللہ ان کو بار بار لے جائے. زور سے کہیں آمین. اور جنہیں جانا نصیب نہیں ہوا، اللہ ان کو بھی جلدی لے جائے. میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں احد پہاڑ کو، تو میں رشک کی نظر سے اور حسرت کی نظر سے کہ احد کی قسمت پر میں جو ہے وہ حیران ہوتا ہوں کہ واہ احد تو نے کیا قسمت پائی ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ میرے محبوب ہیں. اور احد پہاڑ کو دیکھو کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس احد سے محبت کرتا ہوں. اور احد پہاڑ کو دیکھو، وہاں کیا خوبصورتی ہے ظاہری. وہاں تو درخت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں تو کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی جھاڑی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کا نصیب ایسا بنایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا اس کو محبوب بنا دیا. یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے. اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ کی پسند ہے. کوئی بھی پسند آ سکتا ہے. اسی طرح ایک تیسری مثال ہے، محمود غزنوی بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک دل بادشاہ تھے. تو ان کے ارد گرد بڑے
پڑھے لکھے اور بڑے ہونہار اور بڑے ذی استعداد اور بڑے اچھے اچھے گھرانوں کے نوجوان ان کے گرد حلقہ لگا ہوا تھا، لیکن محمود غزنوی بادشاہ جو ہے اس کو ان خوبصورت نوجوانوں میں سے، ان پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے، ان باصلاحیت اور ذی استعداد نوجوانوں میں سے کوئی اتنا پسند نہیں آیا جتنا کہ ایک دیہات کا رہنے والا ایک ان پڑھ دیہاتی ایاز پسند آ گیا تھا۔ محمود غزنوی ان سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور بادشاہ کی اس محبت کو دیکھ کر ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو ہے وہ دل میں رشک بھی آتا تھا اور حسد بھی دل میں پیدا ہوتا تھا کہ ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ اس کو کوئی عطا پتہ ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ ہے، تہبند باندھی ہوئی ہے اس نے، اور جو ہے وہ ٹوٹا ہوا جوتا ہے اور بوسیدہ سا قمیص ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے بات کرنے بھی نہیں آتی، اور بادشاہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فریفتہ ہوا جا رہا ہے۔ تو بات تو پسند کی ہے۔ آپ کئی مرتبہ پھلوں والی ریڑھی پہ جاتے ہیں، بڑے خوبصورت قسم کے جو ہے وہ سیب پڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، کیلے دیکھتے ہیں تو کیا خوبصورت خوشبو آپ کو جو ہے وہ ان کی مہک آپ کو دل کو بھا رہی ہوتی ہے، لیکن ساری چیزیں اپنی خوبصورتی کے ساتھ پڑی رہ جاتی ہیں۔ بس آپ ایک چیز لیتے ہیں، وہ بندہ کہتا بھی ہے کہ یہ چیز اتنی اچھی ہے، اتنی بہترین ہے، آپ ایک نظر ڈال کے کہتے ہیں بس مجھے نہیں چاہیے۔ کیا مطلب کہ آپ نے قبول نہیں کیا اس کو؟ تو بات تو پسند آنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی بعض دفعہ بندے کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے، اللہ رب العزت کو بندے کا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے۔ تو کمال عمل کا نہیں ہوتا، کمال جو ہے وہ اس قبول کرنے والے کا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے قبول کر لے۔ ایک گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، اب اس لڑکی کی رنگت اتنی کالی تھی کہ اس کے رنگت کے کالے ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے اس کا نام بھی رکھا تو کیا، لیلا، رات۔ وہ رات کی طرح کالی تھی۔ اب وہ مجنو کو پسند آ گئی۔ مجنو تھا کہ اس کے اوپر مری جا رہا تھا، فریفتہ تھا اس پر۔ تو یہ چرچے اور یہ باتیں، تذکرے پھیلتے پھیلتے وقت کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے ان کی محبت کے اور عشق کی بڑی باتیں سنی ہیں، ذرا میں دیکھوں تو صحیح وہ کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کی طرف پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت اس کو دربار میں بلا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکی دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ تو ہے، تیری تو شکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، اور تیرے اوپر مجنو اتنا دیوانہ ہو رہا ہے کہ اس کا نام بھی مجنو پڑ گیا۔ اس کا نام مجنو تھا نہیں، اس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھائی حکومت جس کو سجتی تھی، جس کو زیب دیتی تھی، ہم نے حکومت اس کے نام کر دی۔ ایسے ہی جا رہا تھا ساتھ تو حضرت حسن رضی اللہ نے اس سے بات کی کہ بھائی حکومت جس کو زیب دیتی تھی، جس کو سجتی تھی، ہم نے حکومت اسی کو دے دی، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم نے اچھا کیا؟ جیسے ایک بڑا عظیم آدمی کئی مرتبہ کسی چھوٹے بندے سے بھی بات کر لیتا ہے، تو حضرت نے اس سے یوں بات کی تو یہ چپ ہو گیا سن کے۔ تو دوبارہ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے بات کوئی نہیں کی، میں نے کہا کہ حکومت جس کو سجتی تھی ہم نے اس کو دے دی، تو ٹھیک کیا۔ تو یہ پھر خاموش تھا۔ حضرت نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہنے لگا ویسے حکومت تو لیلا کو سجتی تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا انت مجنون، تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، کیسی بات کر رہا ہے؟ تو بس حضرت نے فرمایا انت مجنون، تو وہاں سے یہ مجنو مشہور ہو گیا۔ تو بہرحال وقت کے حاکم نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ تو کوئی ایسی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ تیرے پیچھے اتنا وہ نوجوان مر رہا ہے۔ تو وہ لیلا آگے سے کہنے لگی چپ ہو جا، تیرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو مجنو کے پاس ہے۔ اگر تجھے وہ آنکھ نصیب ہو جائے تو میرے جیسی حسین دنیا میں تجھے کوئی نظر نہیں آئے گی۔ تو بات پسند آنے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو بندے کا کوئی عمل پسند آ جائے تو یہ اس بندے کا نصیب جاگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نظر انتخاب ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو منتخب ہونے کی، پسند آنے کی،
کئی مرتبہ بڑے بڑے کمال والے، بڑی بڑی صفات والے اور بڑے بڑے علم والے، بڑی بڑی عبادتوں والے اور بڑی بڑی محنتوں والے اور بڑے بڑے مجاہدوں والے، بڑی بڑی ریاضتوں والے اور بڑے بڑے عظمتوں والے وہ یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو قبولیت نہیں ملتی، دھتکار دیا جاتا ہے۔ دو عالم تھے، اکبر بادشاہ کے دربار میں رہتے تھے، دونوں بھائی تھے، انتہا کے غضب کے وہ جو ہے وہ ذہین تھے، اور علم میں ان کو کمال حاصل تھا کہ انہوں نے دونوں بھائیوں نے مل کے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اور تفسیر لکھنے میں انہوں نے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا کہ پورے قرآن کی تفسیر میں کوئی ایک لفظ انہوں نے ایسا استعمال نہیں ہونے دیا کہ جس لفظ کے اوپر نقطہ لگا ہوا ہو، بغیر نقطے کے پورے قرآن کی تفسیر کو انہوں نے لکھ ڈالا۔ اتنے کمال کے وہ ذہین تھے اور اتنے کمال کے، لیکن ان کا علم اور ان کا کمال استعمال کہاں ہوا؟ اللہ کے دین کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کی پسند کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے اکبر بادشاہ کے لیے ایک نیا دین گھڑا تھا، دین اسلام کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہوئے کہ اللہ کے دین کا مقابلہ انہوں نے اپنی ذہانت سے لیا، اپنے ہنر اور اپنے کمال اور اپنے علم کو ایک غلط جگہ پر استعمال کیا، اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اور اسی بات کو جو ہے وہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی پسند پہ میں قربان جاؤں، سید ہے اس سے ہیر لکھوائی ہے، اور ادھر جو ہے وہ سکھ کا بیٹا ہے اس سے اللہ نے تفسیر لکھوائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پسند، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو یہ نظر انتخاب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو عمل پسند آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، شیطان نے کوئی تھوڑی سی عبادت کی تھی، دنیا کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے تھے، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جائے یہاں سے، تو مردود ہے، تیرا عمل ہمیں پسند نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، ہمارے حضرت جی یہ واقعہ سناتے تھے، کئی مرتبہ رو پڑتے تھے، فرماتے تھے کہ اس نے 300 سال عبادت کی تھی۔ فرماتے میں جب سوچتا ہوں نا کہ ہماری تو زندگی بھی 300 سال نہیں ہے، عمر بھی 300 سال نہیں ہے، اس نے 300 سال عبادت کی تھی، کتنے اس نے سجدے کیے ہوں گے، کتنی اس نے تسبیحاں پڑھی ہوں گی، کتنے اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اور اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اور اس کا ایک سجدہ 300 سال کیے ہوئے سجدوں میں سے ایک سجدہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ بات ہے جو بڑوں بڑوں کو لرزا دیتی ہے، جو بڑوں بڑوں کو جو ہے وہ کانپنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور بڑوں بڑوں کے مان توڑ دیتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے اور دیکھ رہے ہیں ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا ہے جو چہچہا رہی ہے، اڑتی ہے، ایک ٹہنی پہ بیٹھتی ہے، پھر اڑتی ہے دوسری ٹہنی پہ، تو اس کو دیکھ کے نا تو ایک تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لی، اور پھر فرمایا کاش کہ میں بھی اس چڑیا کی طرح ہوتا، پتہ نہیں ابو بکر تیرا کیا بنے گا۔ اور یہ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان کو اللہ رب العزت جنت کے اس مقام میں پہنچائیں گے جہاں اللہ اپنے محبوب کو پہنچائیں گے، یعنی ان کا مکان اور نبی علیہ السلام کا مکان ایک ہی ہوگا، بس اوپر نیچے والی منزل کا فرق ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے جو ہے وہ جنت کی مٹی سے بنایا، جو مٹی بچ گئی اللہ نے اس سے ابو بکر کو بنایا، اور جو اس سے بچ گئی اللہ نے اس سے عمر کو بنایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جہاں کی مٹی تھی وہاں پہنچ گئی، جہاں میرے محبوب آرام فرما ہیں ابو بکر بھی وہیں آرام فرما ہیں، جہاں ابو بکر آرام فرما ہیں عمر ابن الخطاب بھی وہیں آرام فرما ہیں، ان کی قسمت پہ قربان جائیں۔ لیکن دیکھو کیسے ڈر رہے ہیں،
कैसे कांप रहे हैं, कह रहे हैं कि अबू बकर तेरा बनेगा क्या। तो मोमिन बंदे को नेक आमाल सिर्फ करने ही नहीं है, बल्कि उनको अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाने की फिक्र भी करनी है कि मेरा ये अमल अल्लाह को पसंद आ जाए। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपने आमाल को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाने की कोशिश करे, इसलिए कि इंसान की नजात का मदार उसके आमाल पर नहीं है कि उसने नमाज पढ़ ली तो वो बख्शा जाएगा, उसने फलां अमल कर लिया तो उसकी नजात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि आमाल तो अल्लाह के फजल होने का गोया के एक सबब बनते हैं। मान अमलों पर न करे बल्कि भरोसा और एतमाद अल्लाह ताला की रहमत और फजल पर करे। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया कि कोई बंदा भी जन्नत में अल्लाह की रहमत और उसके फजल के बगैर नहीं जा सकता। आगे से एक सहाबी बोले, अल्लाह के नबी क्या आप भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं भी अल्लाह के फजल से ही जन्नत में जाऊंगा। हाँ अलबत्ता उलमा ने ये बात लिखी है कि ईमान और आमाल की तौफीक अल्लाह ताला के फजल से ही नसीब होती है। गोया के एक निशानी होती है कि जिसे अल्लाह ने ईमान नसीब किया है, जिसे अल्लाह ने आमाल की तौफीक नसीब की है, समझ ले कि अल्लाह का फजल अन करीब इस पर होने ही वाला है। जैसे एक अमल है, हदीस मुबारक में है, जो आदमी हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। अब आप समझते हैं कि जिस बंदे को आयतुल कुर्सी पढ़ने की अल्लाह ने तौफीक दे दी है, मालूम हुआ कि इसके ऊपर वो फजल होने वाला है कि अल्लाह ताला बस मौत के आते ही सीधा इसको जन्नत अता फरमा देंगे। अलबत्ता आज की इस मजलिस के अंदर अपने दोस्तों के सामने चंद बातें मशाइख की जो है वो बताई हुई ऐसी ज़िक्र करना मकसूद है कि जिससे इंसान के आमाल की कबूलियत के इम्कानात बहुत कवी हो जाते हैं। बंदा जो है वो उम्मीद लगा सकता है कि अब अल्लाह का करम हो जाएगा, अब फजल हो जाएगा, अब मेरा ये अमल अल्लाह को पसंद आ जाएगा। हम में से हर बंदा ये चाहता है कि मेरा अमल अल्लाह को पसंद आ जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं तुम में से कौन है जो अमलों को बना संवार कर करता है। तो वो बनाना संवारना किस एतबार से है कि हमारा वो बना और संवरा हुआ अमल अल्लाह को पसंद आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन बातों को अपने दिल में जगह देंगे और अपने आमाल को उस कसवट्टी पर परखने की और पूरा उतारने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे अमल भी अल्लाह को पसंद आ जाएं, अल्लाह ताला को हमारे आमाल भा जाएं और अल्लाह हमें भी अपने मकबूल और चुने हुए बंदों में शामिल होने की सआदत अता फरमाए। सारे हजरात मुतवज्जे अर्ज़ करता हूँ, पहली बात जो किसी अमल को अल्लाह की नज़र में पसंदीदा बनाने का सबब बनती है वो है वो अमल शरीयत के हुक्म के मुताबिक भी हो और सुन्नत के सांचे में ढला हुआ भी हो, कि उस काम के करने का हुक्म शरीयत ने दिया हो और फिर वो काम सुन्नत के मुताबिक भी हो। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने का हुक्म हमें किसने दिया है? शरीयत ने। किसने हुक्म दिया है? नमाज पढ़ने का हुक्म हमें शरीयत ने दिया है, लेकिन हम सिर्फ नमाज पढ़ छोड़ें और वो सुन्नत के मुताबिक ढली हुई ना हो, उस नमाज को उठा के हमारे मुंह पे मार दिया जाएगा। हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, हमने कोई बुरा अमल तो नहीं किया, शरीयत के हुक्म को ही पूरा किया है, लेकिन चूंकि वो सुन्नत के सांचे में ढला हुआ नहीं है, इसलिए अल्लाह की बारगाह में पसंद होने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अपने अमल को मकबूल बनाने के लिए सुन्नत के सांचे में डालना ज़रूरी है। मसलन हमने नमाज पढ़नी है तो सुन्नत यह है कि सुबह की जो है नमाज है वो नबी अलैहिस्सलाम 2 रकत पढ़ा करते थे और फिर उसमें जो है वो तिलावत आपकी जो है वो किन किन सूरतों की हुआ करती थी। फिर उस नमाज के अंदर खड़े होने का तरीका क्या होता था, आप जो है वो हाथ कैसे बांधते थे, आप जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो पाँव का रुख किधर को होता था, नज़रें कहाँ होती थी, आपके खड़े होने का अंदाज क्या होता था, रुकू आप कैसे फरमाया करते थे और आप सजदे में कैसे जाते थे। जो बंदा अपनी नमाज को सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा, ये पहली बात है कि इस बंदे का अमल अल्लाह की बारगाह में पसंद आ जाएगा।
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب کا ہر عمل پسند ہے، تو جو محبوب کے عمل کے جو ہے وہ مشابہ ہوگا، اس کے مطابق ہوگا، اللہ رب العزت کو وہ عمل بھی پسند آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا تم زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، وہ گہرائی میں جانے والا معاملہ بعد میں کرنا۔ اگر عمل کی صورت سنت کے مطابق تمہیں نصیب ہو رہی ہے، تم اس کو غنیمت جانو کہ ممکن ہے کہ اس صورت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اور اللہ کو یہ صورت ہی بھا جائے۔ جیسے کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس بندے کو یہ ظاہری حلیہ، یہ شکل صورت، یہ بال اور داڑھی اور یہ جو ہے وہ پگڑی اور ٹوپی اور لباس اور جو ہے وہ اس کی شلوار اور تہبند اور یہ سارا ظاہری حلیہ جس کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نصیب ہو گیا، وہ خوش قسمت انسان ہے کہ اس کی صورت اللہ کو پسند آ جائے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کی شکل دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کام ان کے ایسے ہوتے ہیں، کرتوت ان کے ایسے ہوتے ہیں، تو ماں باپ جو ہے وہ اپنی سکی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں تو دفع ہو جا، تیری تو شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح جس نے اپنی صورت کو محبوب کی صورت سے ہٹایا ہوا ہے، خطرہ ہے، اللہ کہیں گے دفع ہو جا، تیری تو صورت دیکھنے کو دل نہیں کرتا، تیرے اعمال کا معاملہ تو بات کا ہے، تو نے اپنی صورت میرے محبوب کی صورت سے ہٹائی کیوں ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ مجھے اپنے محبوب کی صورت بہت پسند ہے؟ اگر تو بھی ہمیں پسند آنا چاہتا تھا تو تجھے چاہیے تھا کہ تو اپنی صورت میرے محبوب کی صورت جیسی بنا کے آتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صورت کو نبی علیہ السلام کی صورت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین کے نزدیک سنت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سنت کا کتنا خیال کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اگر دوپہر کے وقت میں کوئی بندہ چند منٹ کے لیے سنت کے طریقے پر قیلولہ کر لے، آرام کر لے، تو یہ عمل اللہ کے ہاں ہزارہ شب بیداریوں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ وہ شب بیداریاں جو سنت سے ہٹ کے کی جائیں تو یہ سونا اللہ کو پسند ہے، وہ جاگنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے، پیشاب کرنے کے لیے جائے اور وہ سنت طریقے کے مطابق جائے، یعنی بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھے اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے پہلے الٹا پاؤں رکھے اور پھر وہاں جا کے سنتوں کا جو ہے وہ خیال کرے کہ اپنے سطر سے کپڑا جو ہے وہ زمین کے نزدیک ہو کے ہٹائے اور باقی اعمال جو بتائے گئے ہیں ان کو سنت کے مطابق کرے، تو فرمایا یہ بیت الخلاء میں جانا یہ اس کا ہزار نفلوں سے جو کہ سنت کے خلاف ہوں ان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے کو حضرت مجدد صاحب نے بھیجا، جاؤ ذرا میرے دانت میں درد ہو رہا ہے، ذرا کریانے کی دکان سے لونگ لے کر آئے۔ وہ لونگ لینے کے لیے گیا اور جب لے کے آیا حضرت مجدد صاحب کو اس نے پیش کیے۔ چونکہ ہم بھی خریدتے رہتے ہیں، سیب خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، دوسری چیزیں خریدتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خریدتے ہوئے اس بات کا خیال کریں۔ جب اس نے لونگ حضرت کے سامنے پیش کیے، حضرت نے دیکھا تو وہ 12 تھے۔ اس بات پر حضرت خفا ہو گئے، ارشاد فرمایا کیا تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے؟ کیا فرق پڑتا تھا کہ ایک لونگ تم دکان والے کو ہی چھوڑ آتے اور تم اللہ اور اس کے رسول کی پسند والا عدد 11 کا تم لے آتے، طاق عدد تم لے آتے، تمہارا اس سے کیا جاتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ وطر کو یعنی ایک عدد کو پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا آپ غور فرمائیں تو دن کی نمازوں کی جو رکعتیں ہیں ان کو اگر آپ جمع کریں تو آخر میں جا کے یہ بنتا ہے کہ وہ طاق عدد بنتی ہیں،
اور اسی طرح رات کی نماز کو اگر آپ دیکھیں تو رکعتیں ویسے تو دو دو ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو طاق عدد پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے دن کی نمازوں میں بھی ایک نماز کو 3 رکعت بنا دیا، اور رات کی نمازوں میں بھی اللہ نے ایک نماز کو 3 رکعت بنا دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پسند کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مجھے طاق عدد پیارا لگتا ہے، تو میں نے تو اپنی عبادت کی ایک رکعت کو بھی ہٹا دیا ہے کہ تم جو ہے وہ میری پسند اور میری رضا کا خیال کرو، لوگوں کو میسج مل جائے کہ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، یکتا ہوں، لہٰذا تم بھی ساری زندگی ہر چیز میں طاق عدد کا خیال رکھنا، تاکہ مجھے یہ بات اچھی لگے، پسند آئے، اور میں جو ہے وہ میری وحدانیت کا سبق تمہیں یاد آتا رہے۔ تو پہلی بات کہ سنت عمل کا خیال کیا جائے، ہر کام کو کرتے ہوئے مسواک ہی کرنی ہے آپ نے، تو آپ بھائی مسواک جب بنائیں تو آپ خیال کریں کہ اس کی موٹائی سنت کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بڑی موٹی ساری مسواک لے آئیں، یا تو وہ شہادت والی انگلی کے برابر ہو، یا پھر وہ کم از کم چھوٹی انگلی کے برابر، نہ اس سے زیادہ باریک ہو، نہ اس سے زیادہ موٹی ہو، یہ اس کی موٹائی بتائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس کی لمبائی کہ آپ ایک جو ہے فٹ کی مسواک لے کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی پسندیدگی سنت کے مطابق ہو کہ زیادہ سے زیادہ اس کی لمبائی ایک بالشت کے برابر ہونی چاہیے، اور جب وہ کم ہوتے ہوتے 4 انگل کے برابر رہ جائے تو پھر آپ اس کی چھٹی کر دیں، اس کی اجازت دے دیں، آپ مزید اس کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، کہ یہ سنت طریقے کے مطابق آپ جو ہے وہ عمل کریں۔ اسی طرح آپ نے مسواک کرنی ہے تو جدھر کو چاہیں گھمانا نہ شروع کر دیں، بلکہ آپ سنت کے مطابق مسواک کو منہ میں گھمائیں، کہ پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، اس ترتیب سے آپ جو ہے آپ پہلے ایک دفعہ مسواک کو منہ کے اندر گھما لیں، پھر اس کو پانی سے دھوئیں، پھر اس کو دوبارہ منہ میں استعمال کریں، پھر اس کو دھوئیں، پھر اس کو دوبارہ 3 دفعہ مسواک کو منہ کے اندر گھمائیں، تو آپ کا یہ عمل سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو آپ نے مسواک کرنی ہی ہے تو بھائی سنت کے مطابق کر لو، آپ کا مسواک کرنا اللہ کو پسند آ جائے گا۔ آپ نے بالوں میں کنگھی کرنی ہے تو آپ سنت کے مطابق کر لو، کہ پہلے دائیں طرف کے بالوں میں کنگھی کر لو، پھر بائیں طرف کر لو۔ آپ نے تو کنگھی کرنی ہے، شاید کہ یہ کنگھی کرنا اللہ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرما دے، کہ بندے تیرے بالوں میں کنگھی کرنا تو نے میرے محبوب کے طریقے پر کی ہے، لو ہم نے تجھے اسی پر ہی معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ وہ بات ہے جو اللہ کو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پسند ہے، تو لہٰذا وہ نبی علیہ السلام کو کاپی کیا کرتے تھے، نقلیں اتارا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو چادر مبارک باندھی ہوئی ہے تو وہ ٹانگ کے کس حصے تک نیچے لٹک رہی ہے۔ صحابہ اکرام دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی چادر مبارک وہ پنڈلی کے نصف درمیان تک ہوتی تھی، کبھی اس سے تھوڑا نیچے ہو جاتی تھی، تو صحابہ ہمیشہ اس بات کا خیال کرتے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کی پسند کو اپنی پسند کا معیار بنایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ کسی نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تجھے کدو پسند نہیں ہے، میں تجھ سے آئندہ بات نہیں کروں گا کہ میرے محبوب کی پسند کو تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی پسند کو ایمان والے اپنی پسند بنائیں تاکہ وہ بھی اللہ کو پسند آ جائیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے صاف کر کے کھایا تھا، ساتھ والے نے کوہنی ماری تھی اور کہا تھا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ کا دربار ہے اور اتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ کہیں گے کیسا بھوکا آدمی ہے، گرا ہوا لقمہ بھی نہیں چھوڑ رہا۔ تو حضرت نے فرمایا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ اور آج ہم داڑھی رکھتے ہوئے سوچتے ہیں یار اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا لوگ تو کچھ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، کبھی ذرا آنکھیں بند کر کے گریبان میں جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یہی چہرہ لے کے میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ کیا کہے گا۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے سنت عمل کا بڑا اہتمام کیا۔ حضرت مجدد صاحب کا ایک واقعہ سنا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کر لیا، کوئی سنت میرے نظر میں ایسی نہیں ہے کہ جس پر میں عمل نہ کر سکا ہوں۔
ہاں ایک سنت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور میرے دل میں ارمان ہے کہ اللہ کرے وہ میری سنت بھی پوری ہو جائے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کی ایسی سنتیں پورے کرنے کا بھی خیال تھا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے نواسے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں نبی علیہ السلام نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بچپن کے ایام میں جیسے بچے گود میں پیشاب کر دیتے ہیں تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا تھا۔ تو حضرت مجدد صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے بیٹی تو دی ہے لیکن مجھے اللہ نے ابھی تک نواسا نہیں دیا ہے۔ میرے دل کی آرزو ہے کہ اللہ میری بیٹی کو نواسا دے دے اور میں اس کو گود میں اٹھائے رکھوں یہاں تک کہ وہ اپنے پیشاب سے میری گود کو گیلا کر دے تاکہ میری گود کو میرے محبوب کی گود سے مشابہت ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے یہ دل کی یہ تمنا یہ آرزو میری زندگی میں اگر پوری نہ ہو، اپنے احباب سے فرمانے لگے میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد اگر اللہ میری بیٹی کو جو ہے وہ بیٹا عطا فرما دے، اللہ میرے مرنے کے بعد مجھے نواسا دے دے، تو فرمایا میری تمہیں وصیت ہے میرے اس نواسے کو لا کے میری قبر پر چھوڑ دینا، وہ میرا نواسا میری قبر پر کھیلتا رہے یہاں تک کہ وہ میری قبر پر پیشاب کر دے، تاکہ مجھے اپنے محبوب کی ادا زندہ کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یہ لوگ تھے، ان کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی سنت کا جو ہے وہ عشق اتنا چڑھا ہوا تھا۔ اللہ کرے یہ عشق و محبت اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو ایک ایک بات میں ہم سنت کا خیال کیا کریں، نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، تسبیح پڑھنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں، میل ملاقات میں، گھر میں داخل ہونے میں، نکلنے میں، کھانا کھانے میں، پانی پینے میں۔ میاں کوئی بات اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ رب العزت ہماری مغفرت کر دیں گے۔ وہاں تو معاملہ جو ہے وہ پسند اور ناپسند کا ہے، وہاں تو جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ معیار کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو اس کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے۔ جس میں اپنے محبوب کی ادائیں وہ زندہ دیکھتا ہے بس اس بندے کو بھی وہ پسند کر لیتا ہے۔ اگلی بات جو ہمارے عمل کو اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنانے کا سبب بن سکتا ہے، جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے عمل کو کرتے ہوئے اپنی نیت کو ایک لمحے کے لیے ٹھیک کر لیا کریں کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ابتدا میں نیت کرنا اور ایک ہوتا ہے بعد میں خیالات کا آنا۔ بہت سارے لوگ اس فقیر سے جو ہے یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، میسیجز آتے رہتے ہیں ان کے کہ جی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے فلاں دیکھ کے مجھے خوش ہو جائے گا، فلاں میری تعریف کرے گا اور فلاں ایسا کرے گا، تو مجھے پتہ نہیں ہے میرا یہ عمل کیسا ہے، مجھے اس بارے میں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے مشائخ نے فرمایا ابتدا جب آپ عمل کی کر رہے ہیں آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو وسوسے آ رہے ہیں فلاں یہ کہے گا، فلاں وہ کہے گا، فلاں ایسا کرے گا، فرمایا یہ وسوسے ہیں، ان سے عمل خراب نہیں ہوتا، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے۔ ان وسوسوں کا آنا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی دل میں وسوسے آتے ہیں اور ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جن کو ہم زبان پہ لا بھی نہیں سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہارے ایمان کی گویا علامت ہے، تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ جن اعمال میں انسان کو وساوس نہیں آتے اس کی قبولیت تو ویسے ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اس لیے کہ جس چیز کی قیمتی ہونے کا جو ہے وہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو پتہ ہو تو وہ اس کو چوری کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، بے قیمت چیز کے چرانے کے لیے چور کوشش نہیں کرتا۔ فرمایا شیطان جو وسوسے ڈال رہا ہے کسی عمل کے اندر تو وہ سمجھ رہا ہے دشمن بے ایمان کہ اس کے پاس یہ عمل بڑا قیمتی ہے، لہٰذا وہ اس کو چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ ان وسوسوں کی طرف التفات نہ کریں، آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بس آپ اطمینان رکھیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ عمل کی توفیق دی ہے، انشاءاللہ وہ اپنی رحمت سے یہ عمل میرا قبول بھی کر لے گا۔ تو شروع میں نیت کا ٹھیک کرنا ضروری ہے،
इसी वजह से हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो है वो शुहरा आफाक किताब, एक जो है वो माया नाज किताब बुखारी शरीफ, जिसको जो है वो सारी दुनिया जानती है, हदीस मुबारक की ऐसी किताब जो है जिसका कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा है, उस किताब की इब्तिदा जो उन्होंने की तो इसी हदीस से की, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमलों का दारो मदार नीयतों पर होता है। आप अपना अमल ठीक कर लें, नीयत शुरू में ठीक कर लें तो अल्लाह ताला आपके अमल के ठीक होने की वजह से उसके अच्छे असरात आपको नसीब फरमा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने मजलिस में आना ही है, महीने के बाद हम मजलिस में शिरकत के लिए आते हैं तो कई सारी नीयतें हो सकती हैं, हत्ता कि बाज़ लोग ख़त्म कुरान के मौके पर और बड़ी मुबारक मजलिसों में शब कदर की रात में जागने के लिए जाते हैं, शब बारात की मजलिस में जाते हैं, लेकिन सोच और नीयत घटिया कि चलो चलते हैं वहाँ जाके कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, जो नसीब में है वो तो मिल ही जाएगा, ये क्या नीयत की आपने? तो इंसान को चाहिए कि वो नीयत अच्छी करे। जब आप किसी काम के लिए रवाना होने लगें, आप किसी काम को शुरू करने लगें, एक लम्हे के लिए आप रोकें और अपनी नीयत को टटोल लें कि मैं ये अमल किस लिए कर रहा हूँ। बस उसके बाद अपनी नीयत, अमल को ठीक करके, नीयत को दुरुस्त करके आप अमल करके मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। इंशाअल्लाह आपको उस अमल के नताइज अच्छे अल्लाह ताला अता फरमा देगा। तीसरी चीज़ कि बाज़ दफ़ा बंदे को अमल की कबूलियत का कुछ जो है वो दिल में आता है कि मुझे कैसे पता चले कि मेरा ये अमल कबूल हो रहा है कि नहीं। अब चंद एक आमाल के बारे में मैं आपको बतौर नमूने के मिसाल के पेश कर देता हूँ कि जब इंसान का अमल कबूल होता है तो फिर कैफियत क्या होती है। हर अमल की कबूलियत की कैफियत अलग अलग होती है, करने वाले को बाकायदा महसूस होती है। उसको जो है वो समझ लीजिए, जो बंदा नमाज पढ़े, तवज्जो फरमाइए, जो बंदा नमाज पढ़े और उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल हो रही है, उलमा ने लिखा है अगर उस बंदे ने नमाज की नीयत बांधी और वो नमाज के अंदर कुछ लम्हों के लिए, कुछ वक़्त के लिए, कुछ सेकंडों के लिए वो दुनिया से कट गया, उसका ख्याल बिल्कुल हट गया, उसको यूं लगा जैसे मैं अल्लाह के सामने हूँ, अगर नमाज में कुछ लम्हे के लिए उसकी ये कैफियत पैदा हुई है, समझ ले ये मेरा अमल कबूल हो गया। अगर कुछ लम्हे के लिए ये कैफियत पैदा हो जाए तो अमल के कबूलियत की ये निशानी बताई गई है। जिन खुश नसीबों को अल्लाह ये सआदत अता फरमाए कि पूरी नमाज में उनका ध्यान अल्लाह की तरफ लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी नमाज अल्लाह को कितनी पसंद आती होगी। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, हज़रत आपको कभी नमाज में दुनिया का कोई ख्याल आया है? कभी नमाज में आपको दुनिया का कोई ख्याल आया है? फरमाया ना नमाज में आया है, ना नमाज से कभी बाहर आया है, हर वक़्त ही मेरा ख्याल अल्लाह की तरफ लगा रहता है। और ये कोई बईद बात नहीं है। आज के गए गुज़रे दौर में एक आम ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा हमारे सिलसिले के वज़ाइफ को, औरादों को पाबंदी से बुज़ुर्गों के साथ वाबस्ता होकर करना शुरू करता है तो उसको भी अल्लाह ये कैफियत नसीब फरमा देते हैं। आज ही असर के वक़्त एक जो है वो मैं दोस्त का मैसेज सुन रहा था, उन्होंने मुझे अल्लाह को गवाह बना के कहा, मैं गली में, मोहल्ले में, बाज़ार में, दुकान में, काम में होता हूँ, उस दौरान में मेरा ध्यान बाज़ार की तरफ नहीं होता, मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिलसिले के आमाल की बरकत से मुझे ये सआदत अता फरमा दी है। और ऐसे तो बेशुमार मर्द, औरतें, नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने ये अहवाल बताते हैं कि हमें घंटों के हिसाब से अल्लाह की तरफ ध्यान नसीब होता है। अल्लाह करे ये दौलत मुझे भी नसीब हो, अल्लाह ताला आप सबको भी नसीब फरमाए। तो ये नमाज की कबूलियत की मैंने बात अर्ज़ कर दी। कोई बंदा ये देखना चाहे कि मेरी तिलावत कबूल हुई या ना हुई, फरमाया तिलावत करते हुए किसी बंदे को यूं कैफियत महसूस हो कि मैं अल्लाह ताला से बातें कर रहा हूँ, मेरा कलाम अल्लाह सुन रहे हैं, ये कैफियत उसके दिल की बन जाए तो फरमाया ये उसकी तिलावत की कबूलियत की निशानी होती है। इसी तरह जो बंदा हज करने के लिए गया तो हज और उम्रे की कबूलियत की निशानी क्या है? आपने देखा होगा कई लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, लेकिन होते वहाँ हैं, दिल इधर अटका हुआ होता है,
کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں, لمحے لمحے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں, اب ہم یہاں پہنچ گئے, اب وہاں پہنچ گئے, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا, پیچھے دل جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے. فرمایا جس بندے کا حج قبول ہو, عمرہ قبول ہو, اس بندے کو وہاں جا کر پیچھے والے بھول جاتے ہیں. جس بندے کو یہ کیفیت نصیب ہو کہ وہ اللہ والوں کی مجلس میں آئے, بزرگوں کی مجلس میں جائے, وہ دین کے اللہ کے راستے میں جائے, وہ حج اور عمرے کے لیے جائے, دوسروں سے, پیچھے والوں سے, بیوی بچوں سے, رشتہ داروں سے دل کا جو ہے وہ اداسی والا معاملہ اور محبت کی شدت والا معاملہ وہ کٹ جائے اور دھیان ادھر لگ جائے, سمجھ لے اللہ کو یہ میرا نکلنا پسند آ گیا ہے. اسی طرح دعا کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائی, اللہ کے سامنے اس نے اپنا دامن پھیلایا, اللہ کے سامنے اس نے گڑ گڑانا شروع کیا, اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنا معاملہ رکھا. دعا کرتے کرتے کیفیت نہیں تھی پہلے, ایک دم دعا میں یہ کیفیت ہوئی کہ دل پسیج آیا, دل نرم ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے, اور اس کو یوں لگا جیسے اللہ رب العزت میرے سامنے ہیں اور میں اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جس کو دعا میں یہ کیفیت نصیب ہو, سمجھ لے میری دعا قبول ہو چکی ہے. تو یہ کچھ علامتیں, کچھ نشانیاں, یہ کوئی حتمی میں وہ نہیں بتا رہا. ہاں البتہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں, ضروری نہیں کہ یہی کیفیت ہو, اور کیفیات بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر وارد ہو سکتی ہیں. بہرحال قبولیت کی علامات میں سے چند علامتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ انسان کا عمل جب اس طرح کے احوال اس کے ساتھ پیش آئیں, سمجھ لے میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے. اور اگلی بات کہ جس بندے کو عمل کی توفیق نصیب ہو, مثلا اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا, صبح بھی نصیب ہو گیا, شام میں بھی نصیب ہو گیا, اگلے دن بھی نصیب ہو گیا, اگلے دن بھی نصیب ہو گیا, اگلے دن بھی نصیب ہو گیا, مسلسل اس کو نصیب ہوا جا رہا ہے, سمجھ لے اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا ہے, اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس بندے کا کوئی معاملہ آپ کو پسند آتا ہے, آپ اس کو اس کا جو ہے وہ بار بار موقع دیتے ہیں, آپ اس کو بار بار جو ہے وہ اس کام کے لیے طلب کرتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے اور سب کے دل جیت لے تو سارے لوگ کہتے ہیں اس کو موقع دینا چاہیے, کسی اور کو موقع ملے یا نہ ملے. اللہ رب العزت کو بعض لوگوں کا درود شریف پڑھنا اپنے محبوب پر, اور بعض لوگوں کا استغفار پڑھنا, اور بعض لوگوں کا قرآن پڑھنا, اور بعض لوگوں کا نفل پڑھنا, اور بعض لوگوں کا تہجد میں اٹھنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی یہ کیفیت بتاتے ہیں, جی ہم کئی مرتبہ سفر سے تھکے ہوئے آتے ہیں, رات کو کئی مرتبہ سونے میں دیر بھی ہو جاتی ہے, لیکن عجیب معاملہ ہے, الارم بھی نہیں لگایا اور کسی جگانے والے نے ہمیں جگایا بھی نہیں, لیکن جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا ایسے لگا جیسے غیبی طور پر جو ہے وہ ہمیں اٹھا دیا گیا, ہم اٹھے اور ہم نے تہجد پڑھ لی. لگتا ہے عمل اللہ کو پسند ہے, اس لیے اللہ نے اپنی پسند والا عمل اس کو بندے کو دوبارہ موقع دیا. میرے بندے پھر تم میرے سامنے آؤ, تمہارا سجدہ کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے, تمہارا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہمیں اچھا لگتا ہے, ہاتھ باندھ کے تمہارا ہمارے سامنے کھڑا ہونا ہمیں اچھا لگتا ہے, جھولی پھیلا کے تمہیں رو رو کے جو تم ہمارے سامنے جو ہے وہ اپنی پریشانیاں پیش کر رہے ہوتے ہو, تمہارا یہ عمل ہمیں اچھا لگتا ہے. تو لہٰذا جس بندے کو بار بار نیک عمل کی توفیق نصیب ہو رہی ہے, کبھی ہوا اور کبھی نہ ہوا, کبھی ہوا اور کبھی نہ ہوا, تو یہ قبول نہیں ہو رہا, یہ قبول نہیں ہو رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کریں. اور اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میرے اعمال قبول ہو جائیں, توجہ سے سنیے گا, میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. جو بندہ یہ چاہے کہ میرے اعمال قبول ہو جائیں, اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیں. جو نیکی کے موقع پہ نیکیاں کرتے رہے اور گناہ کے موقع پہ گناہ کرتا رہے, تو یہ بندہ اس کی نیکیوں کو رد کر دیا جاتا ہے. چوری کا موقع آیا چوری کر لی, شراب کا موقع آیا شراب پی لی, بدکاری کا موقع آیا بدکاری کر لی, جھوٹ بولنے کا موقع آیا جھوٹ بول دیا, اور جو ہے وہ کسی کا دل دکھانے کا موقع آیا تو دل دکھا دیا, غصے میں آیا تو گالیاں دے دی. یعنی جیسے جیسے موقع آتے گئے گناہ کرتا گیا,
لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز روزہ باقی نیک اعمال تسبیح درود شریف یہ بھی کر رہا ہے، تو یہ گناہ اس کے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو رد کر دیں گے۔ تو لہٰذا اس گمنڈ میں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی ہم چلو نماز تو پڑھتے ہیں نا، جی ہم فلاں کام تو کرتے ہیں نا، نہیں، جو گناہوں والے سلسلے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ورنہ یہ نیک اعمال بھی چھین لیے جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے اکابرین گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ہم ان متقی لوگوں کے عملوں کو ہی قبول کرتے ہیں، بس ہمیں بس ان کے یہ اعمال اچھے لگتے ہیں، اور جو دوسرے کاموں میں بھی ساتھ ساتھ پڑے رہتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں گناہ نہیں چھوڑ رہا تو میرے نیک اعمال تو قبول ہی نہیں ہونے، لہٰذا میں نیک اعمال ہی چھوڑ دوں۔ نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال نہ چھوڑے، گناہ چھوڑ دے، وہ نیک اعمال کو نہ ترک کرے بلکہ گناہوں کو ترک کر دے۔ آخری بات جو بڑی ہی اہم ہے اور ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، باقی ساری باتیں اگر ہم غور کریں تو شاید ہمیں اپنے اندر نہ ملیں، یہ آخری بات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں باقی چیزیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ دعائیں بندے کے اعمال کو قبول کروا لیتی ہیں۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی ابھی جو ہے وہ امید سے ہیں، تو اپنے پیٹ میں موجود بچے کی قبولیت کی اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ تو مجھ سے اس بچے کو قبول فرما لے۔ تو جواب کیا آیا؟ فتقبل ربها بقبول حسنا، تو انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ اچھا تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم قبول کر لیں، اچھا تمہارا یہ عمل ہم نے قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کر کیا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور خود سے بنا رہے ہیں نہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، گھر بھی بنا رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی پورا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ کیا رہے ہیں، اللہ نے ان کی اس بات کو نقل کیا، ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العلیم۔ وہ وقت بڑا یادگار ہے، وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ تو لوگوں کو ایسا قابل یادگار وقت ہے کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ وقت کیسا یادگار وقت تھا کہ جب ہمارا خلیل جو ہے وہ ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا، اور اس کا بیٹا اسماعیل اس کے ساتھ مزدور بن کر یہ دونوں باپ بیٹا میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، میرا گھر جو ہے وہ بنا رہے تھے، اور کہہ کیا رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ اس عمل کو تو ہم سے قبول فرما لے۔ تو نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ اکرام بھی رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں 6 مہینے ہم رمضان کا انتظار کرتے رہتے تھے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جب رمضان نصیب ہوتا تو خوب ڈٹ کے ہم اعمال کرتے تھے، اور پھر اگلے 6 مہینے ہم رمضان کے اعمال کی قبولیت اللہ سے مانگتے رہتے تھے۔ اللہ رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی تھی، قبول کر لینا، روزے رکھے تھے، قبول کر لینا۔ تو اپنے اعمال کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی راستہ بتایا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللہ مجھے اعمال ایسے نصیب فرما کہ جو تیرے ہاں قبولیت پانے والے ہوں۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو اللہ سے فریاد کریں، یا اللہ تو میرے اس عمل کو قبول
फरमा ले, जब अल्लाह किसी अमल को कबूल करने पे आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबी चौड़ी ज़िंदगी इबादत वाली हो, अल्लाह कबूल करने पे आते हैं। तो वो बनी इसराइल की फाहिशा ने एक जो है वो अल्लाह की रज़ा पाने के लिए प्यासे कुत्ते के मुंह में पानी डाला था, अल्लाह ताला को वो अमल पसंद आ गया, अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दिया। वो जुल्किफल, वो नौजवान जो सारी ज़िंदगी शराब और जिना में गुजारने वाला था, एक रात उसने जिना वाले अमल को अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए उसने तर्क कर दिया था, उसने उस गुनाह को छोड़ दिया था। अल्लाह ताला को उसका ये उस रात का गुनाह छोड़ना इतना अच्छा लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दिया और उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश के फ़ैसले फरमा दिए। मेरे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि आज की इस मजलिस में हम अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह मुझे भी ऐसे आमाल की तौफीक दे, अल्लाह मुझे भी ऐसे कामों की तौफीक दे कि तुझे पसंद आ जाए। ज़िंदगी में कोई ऐसा सजदा मुझे नसीब कर दे, कोई ऐसा सुबहान अल्लाह कहना नसीब कर दे, कोई मुझे ऐसी नेकी नसीब कर दे कि तुझे पसंद आ जाए। वो मुहद्दिस का वाक़या आपने उलमा से सुना होगा, सारी ज़िंदगी जो है वो दीन के काम में गुजार दी, लेकिन कोई अमल उनकी बख्शिश का सामान न बना। बख्शिश का सामान बना तो क्या, जो है वो लिख रहे थे हदीस मुबारक को, स्याही के ऊपर एक प्यासी मक्खी आके बैठी, उन्होंने अपने कलम को रोक लिया, उस मक्खी ने प्यासी को चूसा और उड़ गई। जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने देखा कि अल्लाह ने उनके साथ करम का मामला फरमाया, पूछा किस बात पर बख्शिश हो गई, कहा कि मैंने उस मक्खी के ऊपर रहम किया था, अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आ गई और अल्लाह ने मेरी पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दिया और मेरे लिए बख्शिश का सामान कर दिया। मेरे दोस्तों, वो तो नुक्ता नवाज है, कोई बात उसको पसंद आ गई, कभी भी मायूस ना हो, कभी भी नाउमीद ना हो। कोई बड़ी नेकी नसीब हो रही है कर लें, लेकिन घमंड में ना आए। कोई छोटी नेकी नसीब हो रही है उसको हकीर समझ के तर्क ना करें, शायद कि यही बख्शिश और नजात का सामान बन जाए। जुनैद बगदादी को किसी ने ख्वाब में देखा, हजरत क्या बना? फरमाया सारा कुछ धरा का धरा रह गया, वो जो रात के आखिरी पहर में 2 रकते पढ़ते थे उससे काम बन गया। तो मियाँ क्या पता है कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ जाए। जब भी कोई नेकी करें तो सुन्नत का, शरीयत का ख्याल करें और उसमें अल्लाह की रज़ा की नीयत कर लें और नेक अमल को बार बार करते रहने की आदत बनाएं। अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को अमाल में से सबसे ज़्यादा वो अमल पसंद है जो मुसलसल किया जाए, भले वो थोड़ा सा ही हो। लिहाजा आप बजाय इसके कि हज़ारों मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, हमारे बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीके पर सिर्फ 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें सुबह में और 100 मरतबा शाम में पढ़ लें। हज़ारों मरतबा दुरूशी पढ़ें, चंद दिन पढ़ें और फिर छोड़ दें, उससे बजाय ये बेहतर है रोज़ाना 1 तस्बीह पढ़ लें, सुबह भी और शाम भी। भले अमल थोड़ा है लेकिन मुसलसल तो है। अल्लाह को ज़्यादा अमल कम वक़्त किया जाए वो इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अमल ज़्यादा देर किया जाए अल्लाह ताला को ये अमल अच्छा लगता है। आप रोज़ाना नेक मजालिस में, महाफिल में भले न जाएं, आप महीने के बाद जाएं, लेकिन एहतमाम के साथ उस मजलिस में शरीक होते रहें। ज़िंदगी में जो भी अमल शुरू करें फिर कोशिश करें कि वो अमल छूटने न पाए। हत्ता कि एक छोटी सी बात अर्ज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये तस्बीह जो असर के बाद हम पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा फरमाने लगे, ये तस्बीह पूरी ज़िंदगी में जब से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई है मैंने कभी नहीं छोड़ी है। एक बंदे ने पूछा, अल्लाह के नबी फलां, अल्लाह कहने लगा, हज़रत क्या फलां जो जंग थी और उसमें ऐसी घुमसान की जंग थी कि नमाज पढ़ना मुश्किल हो रही थी, क्या आप उस जंग में शामिल थे? फरमाया हाँ मैं शामिल था। उसने पूछा, हज़रत क्या आपने उस मौके पर भी ये तस्बीह पढ़ी थी? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस मौके पे भी पढ़ी थी। ये होता है अमल की पाबंदी। अल्लाह ताला हमें आमाल की पाबंदी नसीब फरमाए। लोगों को सिगरेट की आदत पड़ जाती है, मजाल है उसमें नागा हो जाए। हर पूरे
मिनट के बाद या पूरा वक्त होने के बाद अंदर कुछ होना शुरू हो जाता है और बगैर सोचे समझे हाथ जेब की तरफ जाता है और सिगरेट की डब्बी को वो निकाल के ले आता है और फिर काम शुरू हो जाता है। तो मियाँ अगर ये गंदी आदत पड़ी है तो उस पर दवाम हो गया है, तो हम अपने आमाल अपने को आपको नेक आमाल की आदत डालें, अल्लाह करे पूरी ज़िंदगी वो अमल नसीब होता रहे। तो फिर नसीब मामला यूँ बनता है कि हमारे सिलसिले के एक साथी, वो रोज़ाना उनका मामूल था कि वो सुबह में भी और शाम में भी आमाल करते थे। ज़िंदगी के आखिरी दिन था उनका और उन्होंने मगरिब के बाद बताए हुए जितने भी आमाल थे उसमें उन्होंने सूरह वाक़िया पढ़नी थी और उसमें उन्होंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना था, उन्होंने दुरूशी पढ़ना था और फलां सारे आमाल उन्होंने करने थे। अब वो आमाल कर रहे हैं, करते करते नमाज इशा का वक्त हो गया और नमाज इशा वही मामूल के मुताबिक पढ़ी और इशा के बाद वो सूरह मुल्क और बाकी आमाल कर रहे हैं, करके बिस्तर पर लेटे हैं और अल्लाह को प्यारे हो गए। वाबुद 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 रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। तू अपने रब की इबादत करता रहे, करता रहे, करता रहे, अपने मामूलात की पाबंदी में लगा रहे नेक अमाल करने में, हत्ता यअतियकल यकीन, यहाँ तक कि तुझे मौत आ पहुँचे। तो मेरे दोस्तों, हम अपने आप को नेक अमाल पर लगाएं और उन अमाल को अच्छा करके अल्लाह की बारगाह में पेश करने की कोशिश करें और गुनाहों से बचें और बार बार दुआएं मांगें, अल्लाह मेरा ये अमल कबूल फरमा ले। शायद कोई अमल अल्लाह को पसंद आ जाए और वो हमारी बख्शिश और नजात का ज़रिया बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अपने तौबा वाले अमल को भी हम दोहरा लेते हैं। हमारा ये मामूल है कि हम जब भी जो है वो दीन की मजलिस में जो है वो शरीक होते हैं तो आखिर में तौबा वाला अमल ज़रूर करते हैं। तो आइए इस अमल को आज फिर दोहराते हैं, शायद कि आज की तौबा अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आ जाए और इस तौबा पर पूरी ज़िंदगी की बख्शिश का जो है वो फ़ैसला कर दिया जाए। और जो हज़रात सिलसिले में पहले से बैत हैं वो अपनी बैत को ताज़ा फरमा कर सिलसिले के आमाल को पाबंदी के साथ करने की नीयत इरादा फरमा लें, और जो अब जो है वो सिलसिले में शरीक होकर बाकायदा नेक आमाल वाली ज़िंदगी में अपना जो है वो तरतीब गुजारना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो सिलसिले में बैत हो जाएं और सिलसिले के आमाल को पाबंदी के साथ करें। जो सिलसिले में न जुड़ने वाले लोग हों, कई मर्तबा उनके आमाल बहुत ज़्यादा होते हैं, कई पारे और कई रकत नफलें और कई 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ, लेकिन चूँकि उनकी ज़िंदगी में दवाम नहीं होता, इस वजह से उनको अल्लाह के यहाँ कबूलियत और विलायत का मकाम भी नसीब नहीं होता। सिलसिले में चूँकि उस्ताद के दिए हुए सबक के मुताबिक इंसान पाबंदी के साथ सुबह शाम सबक को करता रहता है, तो नतीजा ये कि वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत पा लेता है और अल्लाह ताला उसको अपने दोस्तों में होने का शर्फ अता फरमा देते हैं। तो सारे दोस्त तौबा की नीयत फरमा लें और सिलसिले में जो हज़रात जुड़ना चाहें तो वो तौबा के साथ साथ बैत की नीयत भी फरमा लें और सारे नीयत का इस्तेहज़ार फरमा लें। तौबा के अमल से पहले नीयत का इस्तेहज़ार फरमा लें कि एक भागा हुआ ग़ुलाम, एक मुजरिम अपने आका के सामने माफ़ी मांगने के लिए उसके दरबार में हाज़िर है, और यूँ सोचें कि जैसे मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नेकी की ही नहीं, सारी ज़िंदगी गुनाह कर कर के आज है वो अपने उस आका के दरबार में माफ़ी की उम्मीद लेके आया हूँ और शायद मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी तौबा हो, इसके बाद मुझे तौबा का मौका मुयस्सर ना आए और उससे पहले मुझे दुनिया से जाना पड़ जाए। इस जज्बे के साथ कि हम ज़िंदगी की आखिरी तौबा अल्लाह के सामने कर रहे हैं और ऐसी जो है वो नदामत और शर्मिंदगी की कैफियत में तौबा करें कि अल्लाह ताला को रहम आ जाए, अल्लाह ताला को तरस आ जाए और वो परवरदिगार हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दे। खुतबा सुन लीजिए और इन आमाल को जो है वो बताए जाएँ, उनको पाबंदी के साथ कीजिए और जो है वो कलिमात पढ़ाए जाएँ उनको पीछे साथ साथ अपनी ज़ुबान से अदा करने की कोशिश फरमाएँ। खुतबा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही
वकुतुबिही वरुसुलिही वल्यौमिल आखिरी वल्क़द्रि खैरिही वशर्रिही मिनल्लाहि तआला वल्बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही वसिफ़ातिही वक़बिलतु जमीअ अहकामिही। इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को हमने तौबा के नियत से पढ़ा, अल्लाह ताला के हाँ हम तौबा ताइब हो चुके, और जिन्होंने बैत की भी नियत की वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया में बैत हो चुके हैं। बैत होने वाले लोगों के लिए चंद एक औराद व वज़ाइफ बतौर सबक के हैं। अगर वो पूरी ज़िंदगी इस सबक को याद करते रहेंगे तो इसकी बरकतें वो इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे और अल्लाह ताला का ताल्लुक़ और अल्लाह का कुर्ब पाएंगे इंशाअल्लाह। पहला अमल है इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। दूसरा अमल दुरूद शरीफ 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। तीसरा अमल कुरान शरीफ की तिलावत रोज़ाना एक पारा या आधा पारा, जितनी भी अल्लाह तौफीक दे उसको अपना मामूल पक्का बना लिया जाए। और तीसरा अमल है कि सुबह शाम या हर नमाज के साथ करें तो 5 से 7 मिनट, और सुबह शाम करें तो 15 से 20 मिनट इब्तिदा में अल्लाह का ज़िक्र करने की आदत बनाएं। तरीका उसका बड़ा आसान सा है कि आंखें बंद हों, सर झुका हुआ हो और दिल की तवज्जो ध्यान अल्लाह की तरफ हो, और नीयत ये हो कि मेरे मुर्शिद के दिल से नूर और फैज़ जो नबी अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक से होता हुआ उनके दिल तक पहुँचा है, उनसे बैत की वजह से वो नूर और फैज़ मेरे दिल में भी आ रहा है। दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरे दिल से ये आवाज़ आ रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल की अल्लाह अल्लाह 5 से 10 मिनट तक बैठ के सुननी है। बज़ाहिर देखने में 5-10 मिनट हैं, लेकिन दिल की काया पलटने के लिए ये बहुत काफ़ी हो जाते हैं। और अगला अमल है चलते फिरते उठते बैठते सोचों में ख़्यालों में अल्लाह को याद करें, हथकार वल दिल यार वल। और छठा अमल ये है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ जोड़े और कोशिश करे कि वो दिन ब दिन मज़बूत से मज़बूत तर होता जाए। जिस टहनी का ताल्लुक़ दरख्त से जितना मज़बूत होता है, उस टहनी के ऊपर फल और फूल भी उतने ज़्यादा लगते हैं। इसी तरह जिस बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह वालों के साथ ज़्यादा होता है, मोहब्बत का रिश्ता मज़बूत होता है, उसको उतने नेक आमाल के फल भी ज़्यादा नसीब होते हैं। थोड़ी देर के लिए अब हम अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाएं। तमाम दुनिया जहान के ख़यालात को, वसाविस को दिल से निकालें और ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिलों में समा रही है, जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल से ये आवाज़ आ रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोशिश करें कि दाएं बाएं इधर उधर नज़र न जाए। सारी ज़िंदगी मखलूक को देखने में ही हमारी गुज़री है। मखलूक से आंखें बंद कर लें, अपने मालिक को खुश करने के लिए अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और दिल की अल्लाह अल्लाह सुनने में मशगूल हो जाएं। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया, जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा मोहब्बत से कहा होगा अल्लाह, अल्लाह ताला इस नाम की वजह से जो है वो कभी न कभी उसको जन्नत में जाना नसीब फरमा देंगे। तो जो बंदा बार बार अपने दिल से अल्लाह अल्लाह सुनने की कोशिश करे और बार बार अल्लाह का नाम लेने की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला उसको किस कदर बरकतें नसीब फरमाएंगे। इस मौके को गनीमत जाने। ये जो मजलिस हमें अल्लाह ने नसीब फरमाई है ज़िक्र वाली, ये वो मुबारक मजलिसें हैं कि जिन पर इंसान जन्नत में जाके फ़ख्र करेगा या उसके जन्नत में जाने का वो सबब और ज़रिया बनेंगी। तो इसको सआदत समझें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपने नाम लेने वाली मजलिस में बैठने का शर्फ़ अता फ़रमा दिया है। और पूरी तवज्जो के साथ अपने दिल की अल्लाह 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 सुनने में मशगूल हो जाएं।
اے خدا تو شفا دے، میں بیمار ہوں، ایک اجڑا ہوا میں گناہ گار ہوں، درد جاتا نہیں، چین آتا نہیں، درد جاتا نہیں، چین آتا نہیں، درد سے چور ہوں اور لاچار ہوں، اے خدا تو شفا دے، میں بیمار ہوں، دل شکستہ ہوں، نیند آتی نہیں، دل شکستہ ہوں، نیند آتی نہیں، میں مسلسل عذابوں سے دو چار ہوں، اے خدا تو شفا دے، میں بیمار ہوں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، دامن عجز بکھیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں اللہ، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، کوئی نہ اپنا مہربان، تیرے ہو کر جائے کہاں، تیرے در پر ڈیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، آپ علیم ہیں، آپ کریم، آپ غفور ہیں، آپ رحیم، تیرے نام سنہرے ہیں اللہ، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، دامن عجز بکھیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سمیع مجیب الدعوات یا الہ العالمین ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما صغائر بھی معاف فرما کبائر بھی معاف فرما چھپے ہوئے گناہ بھی معاف فرما اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما وہ گناہ جو رات کی تنہائی میں ہوتے رہے معاف فرما وہ گناہ جو دن کے اجالوں میں ہوتے رہے معاف فرما وہ گناہ جو کر کے بھول چکے ہیں معاف فرما وہ گناہ جو بار بار یاد آتے ہیں معاف فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین صبح کا بھولا شام کو کرا جائے لوگ اسے بھولا نہیں کہتے ہم بھی ساری زندگی آپ ہی کی نافرمانی کرتے رہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں آپ کی نافرمانی نہ کی ہو کوئی رات ایسی نہیں جس میں آپ کو ناراض کر کے نہ سوئے ہو یا الہ العالمین آپ کے دربار پہ آ چکے ہیں آپ نے خود ہی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کوئی تم سے مانگنے کے لیے آئے اسے جھڑکی مت دینا اسے کچھ نہ کچھ دے ہی دینا یا رب العالمین ہم ایک سخی کے دربار پہ آئے ہیں ایک دینے والے کے دربار پہ آئے ہیں ایک اکرم الاکرمین کے دربار پہ آئے ہیں ارحم الراحمین کے دربار پہ آئے ہیں اپنے پیارے پروردگار کے پاس آئے ہیں یا رب العالمین کوئی خاتون اپنے گھر جاتی ہے اس کے دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں اپنی امی سے یہ باتیں کروں گی اپنے ابو سے یہ باتیں کروں گی اور وہ میرے سارے دکھ حل کر دیں گے یا الہ العالمین ہم بھی آپ کے پاس آ رہے تھے ہمارے دل کے اندر بھی بڑے ارمان تھے کہ آج ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نیک بندوں کے پاس جا رہے ہیں یا رب العالمین ہمارے دل میں بھی تمنائیں تھی کہ آج ہم اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور درد پیش کریں گے ہمارا اللہ رحم والا اللہ ہے کرم والا اللہ ہے رحم فرما کر کرم فرما کر کے ہمارے دکھوں کو حل کر دیں گے یا الہ العالمین ہمیں بھی عطا فرما دیجئے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجئے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے کوئی گھریلو پریشانی کے اندر مبتلا ہے کوئی کاروباری پریشانی کے اندر مبتلا ہے کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان حال ہے کوئی زمانے کی سختیوں کی وجہ سے پریشان حال ہے یا الہ العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کے دکھ اور درد تکلیف کو حل فرما یہ مشکل کشا اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے نجات عطا فرما ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکتوں کا نزول فرما ہمارے کاروباروں کے اندر خیر و برکتوں کا نزول فرما ہر قسم کی سختیوں کو دور فرما ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرما برا دیکھنے سے محفوظ فرما برا سننے سے محفوظ فرما برا چلنے سے محفوظ فرما برا سوچنے سے محفوظ فرما نیک دوست نصیب فرما اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما نیک اعمال نصیب فرما قرآن کی حلاوتیں نصیب فرما ذکر کی لذتیں نصیب فرما پنجگانہ نماز نصیب فرما ذکر اذکار نصیب فرما تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے اپنے سے مناجات نصیب فرما یا رب العالمین جتنی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں یا اللہ سب کی دستگیری فرما جتنی بہنیں جتنی مائیں یہاں تشریف لائیں یا اللہ سب کا آنا قبول فرما سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو حل فرما جتنی حضرات بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما جتنی حضرات بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرما جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک
اور صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا الہ العالمین۔ اس خانقاہ سے سنت کا فیض جاری فرما، نسبت کا فیض جاری فرما، قرآن و حدیث کا فیض جاری فرما، فقاہت کا فیض جاری فرما یا رب العالمین۔ اپنے رضا والے اعمال کا فیض جاری فرما، ہمارے حضرت جی کو خوب خوب اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما یا رب العالمین۔ عمل میں یا الہ العالمین حضرت کی عمل میں قبولیت عطا فرما، حضرت کی جتنے کام ہیں ان سب کاموں میں قبولیت عطا فرما، حضرت کی صحت میں ترقی عطا فرما یا الہ العالمین۔ حضرت کے جتنے نیک ارادے ہیں ان تمام میں خوب خوب کامیابیاں عطا فرما یا الہ العالمین۔ تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما، ہمارے بڑے حضرت جی ان کو بھی صحت کلی نصیب فرما، صحت کامل عاجل و مستمر عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں بھی ان حضرات سے خوب خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ان جیسی صفات ہمیں بھی عطا فرما، ان جیسے اعمال ہمیں بھی نصیب فرما، ان جیسے کیفیتیں ہمیں بھی نصیب فرما یا رب العالمین۔ جب تک زندہ رہیں اپنے نیک مقبول بندوں کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، اپنے نیک مقبول بندوں کی صحبت نصیب فرما، اپنے نیک مقبول بندوں کی محبت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، دنیا کی خیریں اور بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی ترقیاں، آخرت کی سرفرازیاں بھی عطا فرما، دنیا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب عشق و محبت نصیب فرما، مسنون اعمال نصیب فرما، مسنون زندگی نصیب فرما، آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا نصیب فرما، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، بلا حساب و کتاب بلا استحقاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ نصیب فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے خاک کے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔